سڑکوں پر ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ متواتر جاری تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر پوری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ دل کی تمام تر دھڑکنیں یکلختی ہاسی منتشر ہو گئی تھیں۔ مضبوط اعصاب بھی اس وقت جیسے چٹکنے لگے تھے۔ تمکین نے پریشانی کے عالم میں اس سے کال کے متعلق پوچھا تھا، مگر اس وقت چونکہ اس کے حواس سن ہو رہے تھے، لہٰذا اس سے کوئی بھی جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اسے اب عدنان روف سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے لیے دکھی ہو کر خود اپنی روح کو اذیت پہنچانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے کئی روز سے اسے دیکھنے کے لیے اسپتال بھی نہیں گئی تھی۔ محض فون کال کے ذریعے سیال بیگم سے اس کا حال احوال دریافت کرتی تھی، مگر اس وقت اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ لاکھ وہ اس سے بدگمان تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے اس سے ہر تعلق ہر واسطہ ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر یوں بھری جوانی میں اس کی موت اس کے دل کو گوارا نہیں تھی۔ وہ اسے شکست دینا چاہتی تھی مگر مار کر نہیں۔ زندگی نے ایک ایک کر کے سارے رشتے اس سے چھین لیے تھے، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر موت کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے، مگر بھولنا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں۔ یہاں تو دل کا یہ عالم ہے، کیا کہوں کمبخت، بھلا سکا نہ وہ ایک سلسلہ جو تھا ہی نہیں، وہ ایک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں، وہ ایک بات جو میں کہہ نہیں سکی تم سے، وہ ایک ربط جو ہم میں کبھی رہا ہی نہیں۔ اگر یہ حال ہے دل کا تو کوئی سمجھائے، تمہیں بھلانا بھی چاہوں تو کس طرح بھلاؤں کہ تم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں۔ وہ انتہائی تیز ڈرائیونگ کرتی اپنی سلامتی کی پرواہ کیے بغیر جس وقت ہسپتال پہنچی، اس کا سانس بہت بری طرح پھول رہا تھا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ طویل کوریڈور طے کرتے ہوئے وہ سیال بیگم تک پہنچی تھی، جو حسد متفکر چہرے کے ساتھ کھڑی ہاسی بدحواس دکھائی دے رہی تھی۔ انشا، تم آ گئی؟ عدنان کی حالت بہت سیریس ہے انشا، مر رہا ہے وہ۔ سب کے سارے بند اسے دیکھ کر جیسے ٹوٹ پڑے تھے۔ تبھی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں، جبکہ انشا احمد اپنی جگہ کھڑی گویا شوق سی رہ گئی تھی۔ ابھی 3 روز قبل ہی تو وہ کومے سے باہر آیا تھا، تبھی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے قدر لاپرواہی برتی تھی، مگر اب سیال بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ مر رہا ہے۔ نہیں، تم ایسے نہیں مر سکتے عدنان روف، میں تمہیں اس طرح سے چپ چاپ مرنے نہیں دوں گی۔ کپ کپاتے سرد ہاتھوں کی انگلیاں اپنے گلابی لبوں پر جما کر اس سے بے خواستہ قریبی دیوار کا سہارا لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی نفرت اور پلاننگ میں ایسا ہو جانا تو کہیں شامل نہیں تھا۔ سیال بیگم کی آنکھوں سے گرتے ایک ایک آنسو کا درد وہ اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ گو زندگی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، بہت سی کڑی آزمائشوں میں ڈالا تھا اسے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی وجہ سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لاکھ وہ اس کا قصوروار تھا، جواب دہ تھا، مگر زندگی اور موت کی جنگ میں وہ اپنی سانسیں ہار بیٹھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا اسے۔ تبھی وہ سنسی زمین پر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جانے کیوں اس وقت اسے اپنی ساری ہٹ درمی، ساری نفرت، تمام تر ضد دھری کی دھری رہ جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت جو شخص آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، ڈاکٹرز جس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر دکھائی دے رہے تھے، کبھی اسی شخص کو اس نے اپنا مزاجی خدا مان کر دل کی تمام گہرائیوں سے چاہا تھا۔ یہی شخص تھا جس کے راستے بدل لینے پر وہ موم کی گڑیا سے ایک بے حس پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوئی تھی۔ اسی شخص نے اس پر خوشیوں اور مسکراہٹوں کے در بند کر دیے تھے۔ اسی کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین ماں باپ اور پیارے دادا جی کے ساتھ سے محروم ہوئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کے آنسوؤں کو پتھر کر ڈالا تھا، اور آج یہی شخص ایک مرتبہ پھر اسے شکست سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ہرگز رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی نمکین آنسوؤں کے چند موتی پلکوں سے لڑک کر گالوں پر پھسل آئے تھے۔ وہ اسے قاتل سمجھتی تھی، اپنے ارمانوں کے مسمار ہونے کا، اپنے خوبصورت خوابوں کے اجڑنے کا، اپنی ذات سے جڑے تمام عزیز تر رشتوں کے بچھڑ جانے کا، مگر غیر دانستگی میں قاتل تو وہ خود بھی ہو گئی تھی۔ قتل تو اس نے بھی کیا تھا، عدنان کی بے لوث اور شدید محبت کا، اس کے بے پناہ خلوص اور ارمان کا، اس کی عزت نفس کا، اور شاید اس کے دل اور روح کا بھی۔ تو پھر وہ کہاں سے حق پر رہ گئی تھی؟ کسی نہ کسی طرح بدلہ تو اس نے بھی لے لیا تھا،
جتنے آنسو خود اس کی آنکھ سے گرے تھے اس سے کہیں زیادہ ٹکڑے تو عدنان روف کے دل کی کر چکی تھی۔ پھر کیا فرق باقی رہ گیا تھا ان دونوں کی محبت میں؟ اعلیٰ ضعفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دینا اور اپنا معاملہ خدا کی پاک و بے نیاز ذات کے سپرد کر دینا تو اس نے گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ پھر کیسے قرار ملتا اس کے دل کو؟ اس وقت بالکل اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا، اگر عدنان روف اس کی دنیا سے چلا گیا تو وہ کیا کرے گی؟ مردوں کے اس معاشرے میں بیوی کی چادر اوڑھ کر کیا وہ عزت سے زندہ رہ سکے گی؟ کیا اپنے وجود کی اکیلے حفاظت کر سکے گی؟ کیا غیر مردوں کی میلی نگاہیں اپنے چہرے اور بدن کی طرف اٹھتی ہوئی روک سکے گی؟ کیا عدنان روف سے بچھڑ کر کسی اور مرد سے وابستہ ہونے کے بعد اس سے 100% وفاداری اور ایمانداری کی امید رکھ سکے گی؟ شاید نہیں۔ مردوں کے اس معاشرے میں عورت خواہ کتنی ہی ذہین اور ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، مردوں کے مقابل کبھی نہیں آ سکتی۔ اپنی خر خوبی کے باوجود وہ زندگی بھر اپنے شوہر کی خامیوں کو گلے سے لگائے اس کی خوشندی کے لیے کٹ پتلی کی مانند ناچتی ہے، باندی بن کر اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف مرد کے نام کے لیے، اپنے تحفظ اور پہچان کے لیے، عزت سے سر اٹھا کر جینے کے لیے۔ تو پھر وہ اتنی بے حس کیوں بن گئی تھی؟ کیوں اس قدر اندھی ہو گئی تھی اپنے انتقام میں کہ اپنے نفع اور نقصان کے متعلق بھی نہ سوچ سکی؟ وہ سمجھتی تھی کہ اپنے والدین اور دادا دادی کے وفات کے بعد وہ بھری دنیا میں بالکل بے آسرا ہو گئی ہے، لیکن اس وقت اسے احساس ہو رہا تھا کہ حقیقی معنوں میں بے آسرا تو عدنان روف کے کھو جانے کے بعد ہو جائے گی، کیونکہ اب تک عدنان روف کا نام اس کے ساتھ جڑا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی میلی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ بھی لیتا، لیکن اب اس کے کھو جانے کے احساس کے بعد وہ ایک دم سے جیسے تپتے آسمان تلے ننگے سر آ کھڑی ہوئی تھی۔ عدنان کی حرکتیں، اس کی باتیں، اس کا کہا ایک ایک جملہ سماعتوں میں گونجنے لگا تھا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا انشا، خدا کے لیے اپنا فیصلہ بدل لو پلیز۔ اوکے، اگر یہی تمہاری ضد ہے تو پھر سانسیں تم نہیں بیچو گی، میں اپنی زندگی ہاروں گا انشا۔ اور اب اس کی سانسیں بچانے کے لیے وہ واقعی اپنی زندگی ہار رہا تھا۔ بیچ راستے میں بھٹک جانے والے اکثر اپنی منزل کھو دیتے ہیں مس شاہ۔ وہ یوں ہی ساکت بیٹھی تھی جب عدنان کے دوست شاہد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے اور وہ چونک اٹھی۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں مس شاہ، ہمارے گروپ کا ہیرو عادی جو حسین سے حسین تر لڑکی کو محض ایک کھلونا سمجھ کر اس سے کھیلا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس نے آپ کو لے کر ہمارے ساتھ کتنا عجیب کیا؟ غالباً نہیں، یقیناً وہ آپ ہی میں انٹرسٹڈ تھا مس شاہ۔ اس نے پہلی بار بے اختیار ہوتے ہوئے محض آپ کے لیے ہمارے عزیز دوست مونم کو تھپڑ دے مارا تھا۔ بہت عجیب کیا تھا اس نے۔ شاید کا لہجہ اس کے سماعتوں میں گونج رہا تھا اور وہ بے آواز رو رہی تھی۔ تم کتنی سنگ دل ہو انشا، کیسا پتھر ہے تمہارے سینے میں جو پگھل نہیں رہا؟ کیا کرو گی اس درجہ نفرت کا جو میرے جگر کا ٹکڑا نہ رہا؟ اس نے تو فقط تم سے تمہاری خوشیاں ہی چھینی تھی، مگر تم نے تو اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا انشا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ میرا بیٹے نے تم سے پیار کیا تھا، تمہیں تمہاری رضا سے پانا چاہا تھا، تمہیں اسے اس کی محبت کی سزا دینی تھی یا شرافت کی؟ بولو، کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ یہ سب؟ اب کے سیال بیگم لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ شاہد کو پیچھے ہٹا کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ لڑکی، اور دیکھو اس دیوانے لڑکے کو جو تمہاری چاہ میں خود اپنا آپ بھلا بیٹھا ہے۔ یہ کبھی نہیں رویا انشا، مگر تم نے خون کے آنسو رلا دیا ہے اسے۔ دیکھو اسے، یہ کبھی ایک پیسہ کمانے کے لیے بھی سنجیدہ نہیں ہوا، مگر تمہاری طرف سے دائر کیس میں تمہیں نہ ہارنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ بولو، کرتا ہے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ایسی محبت؟ ایسے کون سے سراب کے پڑ لگے ہیں تم میں لڑکی، جو میرے بچے کے آنسو بھی تمہارے دل کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے؟ خدا کے لیے ہم پہ ترس کھاؤ انشا، بھری دنیا میں ہمارے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سیال بیگم کا درد سے چور لہجہ اب بھی اس کے سماعتوں میں گونج رہا تھا کہ اچانک اس کے اپنے ہی اندر کی لڑکی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ بس مل گیا تمہیں سکون، ہو گئی تمہاری انتقام کی آگ ٹھنڈی، اب اٹھو اور اپنی کامیابیوں کے جشن مناؤ۔ جا رہا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ تو لو،
قدرت نے تمہاری ہر تمنا خود ہی پوری کر دی، اب کیوں آنسو بہا رہی ہو تم؟ جاؤ جا کر ساری دنیا کو بتاؤ کہ تم جیت گئی ہو، اس کی محبت تمہاری نفرت سے ہار گئی ہے۔ اٹھو انشا احمد اور جا کر اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرو۔ ٹپ 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 آنسو اب بھی متواتر اس کی آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر لڑکتے ہوئے گربان میں جذب ہو رہے تھے۔ اب بھی شاعر رہوں، کس کی خاطر رہوں؟ کون ہے جو میرے لفظ اور معنی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں چھپے درد چنتا پھرے، خواب بنتا پھرے؟ کون ہے جو میرے خون ہوتے ہوئے دل کی آواز پر اپنی آواز کے ہونٹ رکھتا پھرے؟ کون آنکھیں میری دیکھ کر یہ کہے، کیا ہوا جانے جاں، کب سے سوئی نہیں، اس سے پہلے تم اتنا روئی نہیں؟ اب بھلا کس کے لیے خوبصورت سی آنکھیں پریشان ہیں، اپنی حالت پر خود اتنی حیران ہے؟ کون بے چین ہو، کون بے تاب ہو؟ موسم ہجر کی شام تنہا میں، آبلا پائی میں کون ہو ہم سفر، گرد پہ راہ گزر؟ کوئی رستہ نہیں، کوئی راہی نہیں، در پہ دستک کی کوئی گواہی نہیں۔ دل کے ویران اور برباد صفات پر جس قدر لفظ لکھے تھے بیکار ہیں، ایک لمبی جدائی کے آثار ہیں۔ سوچتی ہوں کہ اب ان خیالوں سے خوابوں سے باہر رہوں، کیوں میں شاہر رہوں، کس کی خاطر رہوں؟ نہیں، میں تمہیں اس طرح سے چپ چاپ جانے نہیں دوں گی، میں مانگوں گی خدا سے تمہاری زندگی واپس۔ ہاں، میں نے ابھی تمہیں معاف نہیں کیا، لیکن پھر بھی تمہیں میرے لیے زندہ رہنا ہوگا، ابھی اور جینا ہوگا تمہیں عدنان۔ رمجھم آنسوؤں کی برسات میں ایک عزم سے سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ ڈالا تھا، جب اچانک ہی ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس سوبر سے ڈاکٹر وقار تیز تیز چلتے ان کے قریب آ رکے۔ کبھی ویران رستوں پر کوئی انجان سی دستک اگر تم کو سنائی دے، صدا کی شکل میں آ کر کہے، محبت نام ہے میرا، پلٹ کے دیکھنا مت تم، کہ اس کار محبت میں اذیت ہی اذیت ہے۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا، ساحل سمندر کے قریب بنا یہ علاقہ تو اپنی خوبصورتی اور ٹھنڈک میں ویسے ہی بے مثال تھا۔ ارد گرد چلتے پھرتے لوگ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے تھے، مگر وہ خوش نہیں تھا۔ اداسی جیسے اس کے اندر کہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ سوچنا نہ بھی چاہتا، تب بھی عریشہ خان کا تصور اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ حالانکہ اپنی طرف سے اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی اس کو بھلانے کی، سر جھٹک جھٹک کر اس نے عریشہ خان کے تصورات سے پیچھے چھڑانے کی ناکام کوشش بھی کر ڈالی تھی، مگر وہ ہر جگہ ہر چہرے میں نظر آ رہی تھی۔ ایک سوال پوچھوں اسمیر، سچ سچ جواب دو گے؟ اپنی لندن رخصتی سے قبل جب وہ اس کے کمرے میں اسے خدا حافظ کہنے آیا تھا، تب اس نے سرخ برستی آنکھوں کے آنسو اپنے دوپٹے سے گالوں پر رگڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ چپ چاپ باغور اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو تم نے سائلہ سے منگنی کیوں کی اسمیر؟ تم تو شہزین خان سے پیار کرتے ہو، اس کے پاس لوٹ کر واپس جا رہے ہو، پھر سائلہ کے ساتھ یہ فریب کیوں کیا تم نے؟ اسمیر نے اس کے چہرے سے نگاہ چرا لی تھی، مگر اس کے باوجود عریشہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اسے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تبھی وہ دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں گھسا کر رخ پھیرتے ہوئے قدرے بھاری لہجے میں بولا تھا، اس میں بھابھی کی خوشی تھی عریشہ، پھر سائلہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ سائلہ آپ سے محبت کرتی ہے اسمیر صاحب، سوری۔ لیکن لیکن سبھی تو محبت کرنے والے نہیں بامراد ٹھہرتے۔ اس راہ گزر پر کچھ لوگ آبلاپائی کے باوجود در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، پر ان کو ان کی منزل نہیں ملتی۔ جانتے ہو کیوں؟ اسمیر کو اس کا زخمی لہجہ کمزور کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ خود پر ضبط کیے خاموش کھڑا رہا۔ جب وہ سخت اذیت کے عالم میں آنسو پیتے ہوئے بولی، اس ہاردار راہ گزر پر کچھ بد نصیب آبلاپا مسافر ساری زندگی در بدر بھٹکتے اور مر جاتے ہیں، کیونکہ کسی محبت کی نظر ان کے اندر تک نہیں اترتی۔ سچ بتانا اسمیر، کیا سائلہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مجھ سے زیادہ خیال رکھتی ہے تمہارا؟ بولو، تمہیں کبھی میں خوبصورت کیوں نہیں لگتی؟ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی تمہیں؟ اسمیر جس اذیت سے بچنا چاہتا تھا وہ بالآخر عریشہ خان نے اسے سونپ دی تھی۔ تبھی وہ ضبط سے ہونٹ کچلتے ہوئے بولا، تم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں ہے عریشہ، شاید میں کبھی تمہیں نہ بتا سکوں کہ تم میرے لیے کیا ہو،
لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ہماری زندگی ہمارے اشاروں پر چلے۔ یہ ایسا کھیل ہے جسے ہم کبھی نہیں جیت سکتے، برابر بھی نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ ہم نہیں کھیلتے۔ اس دل میں تمہارا جو مقام ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا عریشہ، مگر جہاں تک سائلہ کا سوال ہے تو اسے شہزین خان کے متعلق سب معلوم ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا، وہ مکمل آگاہی کے باوجود میرا ساتھ نبھانے کو تیار ہے۔ عریشہ نے اس بار کچھ نہیں کہا تھا، وہ خاموش کھڑی پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جہاں بھی رہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی عریشہ۔ کھل کے محبت کا اظہار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، تو دبے دبے لفظوں میں وہ اپنے دل کا حال اس پہ عیاں کر رہا تھا۔ جب عریشہ کچھ دیر تک اس کی چوڑی پشت کو گھورنے کے بعد بالآخر چپ چاپ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو تاحال ازمیر شاہ کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھے۔ وہ عریشہ خان کے متعلق اپنے دل کو ٹٹولنا نہیں چاہتا تھا، وہ خود سے یہ پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ عریشہ خان کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کا جواب جانتا تھا۔ ہوا، پانی، خوراک سے بڑھ کر اسے عریشہ خان کی طلب تھی، اس کی ذات کا پور پور عریشہ خان کی محبتوں کا طلبگار تھا، اسے سوچنا، سراہنا، اس سے ٹوٹ کر پیار کرنا، زندگی کے ایک ایک پل کو اس کے ساتھ گزارنا، اس کی اولین خواہش اس کا خواب تھا۔ اس کا کوئی بھی خواب تعبیر کے مراحل تک پہنچا ہی کب تھا؟ خوشیاں تو رنگین تتلیوں کی مانند ہمیشہ اس کے ہاتھ سے نکلتی رہی تھیں۔ پاکستان سے اسے انگلینڈ آئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اس 1 ماہ کے دوران عریشہ نے پہلے کی طرح اسے کوئی ای میل یا خط نہیں ارسال کیا تھا۔ وہ گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا بے مقصد انگلیاں چلاتا رہتا، مگر جس میسیجز جس ای میل کا اسے شدت سے انتظار تھا وہی نہیں آ رہی تھیں۔ ازمیر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے یا اس کے کسی اقدام سے۔ اس قدر شدید ہرٹ ہوئی ہے کہ اب اس سے رابطہ رکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ وہ خود کو بہلانے آیا تھا، عریشہ خان کے شہر سے نکل کر اپنی ذات کو ہلکا پھلکا کرنے آیا تھا، مگر کتنی عجیب بات تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ کسک، یہ الجھن نہ جانے ابھی کتنے دنوں پر محیط رہتی کہ کل رات ہی سائلہ خان نے اپنی ای میل میں سے اسے عریشہ خان کی شادی کی المناک خبر سنا دی۔ اس کے مطابق شاہ ولاج میں اگلے 2-3 ہفتوں کے بعد عریشہ اور اذان کی شادی کا فیصلہ طے آ گیا تھا، لہٰذا دونوں طرف کی تیاریاں اور جوش و خروش اپنے عروج پر تھا۔ سائلہ نے اپنی ای میل میں لکھا تھا کہ وہ اس فنکشن میں اس کے ساتھ کی خواہاں ہے، مگر ازمیر کی سماعتیں اور بصارتیں تو جیسے سن ہو گئی تھیں، کسی ایک پل کا قرار بھی اسے نہیں رہا تھا۔ کل رات سے مسلسل رو رہا تھا، جس کی وجہ سے آنکھوں کی جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ خود پہ ضبط کے کڑے بند باندھے وہ خدا سے صرف اور صرف عریشہ خان کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا تھا، اپنے لیے سکون اور صبر کی طلب بھی اب اسے نہیں رہی تھی۔ یہاں ساحل سمندر کے قریب زندگی کی گہما گہمی بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی تھی، لہذا شدید اکتاہٹ کا شکار ہو کر وہاں سے اٹھایا، مگر یہ کیا؟ وقت ایک مرتبہ پھر جیسے گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں کے حصار میں بے ہاستہ جو چہرہ اس وقت مکید ہو گیا تھا وہ سوائے شہزین خان کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ داغے دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، خود فریبی تھی خود فریبی ہے، دور کے ڈھول بھی سہانے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، اب تو ہوتا ہے ہر قدم پر گمان، ہم یہ کیسا قدم اٹھانے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، داغے دل ہم کو یاد آنے لگے۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز پلکیں موندے ماضی کے گرداب میں الجھا ہوا تھا، بار بار بھلانے کی کوشش بھی وہ تلخ ترین دن اس کے یادوں سے باہر نہیں نکل سکے تھے، جب اسے ہر قدم پر ہر موڑ پر اپنی ماما کی ضرورت تھی، مگر اس کے پاس اس کی ماما نہیں تھی۔ اس روز اسکول میں اس کا رزلٹ ڈے تھا، سبھی بچوں کی مائیں خوشی خوشی تیار ہو کر ان کے ساتھ آئی تھیں، مگر وہ ایک کونے میں کھڑا چپ چاپ افسردگی سے محض اپنی ماما کے متعلق سوچ کر رہ گیا۔ گھر میں سوائے نانا جی کے اور کسی کو بھی اس کے رزلٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر نانا جی پچھلے کئی روز سے چارپائی پر پڑے بیماری کی زد میں آئے ہوئے تھے، لہٰذا اتنے اہم دن پر بھی چار رونا چار اسے اکیلے ہی اپنا رزلٹ سننے کے لیے آنا پڑا تھا۔ سامنے خوب بڑے سارے اسٹیج پر اس کے تمام اساتذہ
मोसेस मेहमान और प्रिंसिपल साहिबा बैठी हुई थीं। सब नहायत खुश दिखाई दे रहे थे मगर वो खुश नहीं था। इस वक्त शिद्दत से उसका मन चाह रहा था कि उसकी मामा भी कहीं से निकलकर उसके सामने आ जाए और तब वो खुशी खुशी उन्हें अपने तमाम दोस्तों से मुतारिफ़ करवाए। बिलाल, अतहर, ताहिर, अमाद सबको बताए कि इस दुनिया में कोई उसका भी अपना है जो उसकी कामयाबी पर खुश होकर उसका माथा चूम सकता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल करते हुए उस पर फ़ख्र कर सकता है। मगर अफ़सोस, सद अफ़सोस कि उसकी मामा पूरे फंक्शन के दौरान कहीं से निकलकर उसके सामने ना आ सकें। वो तही दस्त का तही दस्त ही खड़ा हसरत से सोचता रह गया। सामने स्टेज पर नर्स माइक में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर कई बार उसका नाम पुकारा गया था, मगर वो अपने ख्यालात में कुछ ऐसा उलझा कि अपने नाम की बाज़कश को सुन ही नहीं पाया। तब प्रिंसिपल साहबा की निगाह अचानक उस पर पड़ी थी और उन्होंने वहीं स्टेज से उसे पुकार लिया था। अरीज बेटे, जल्दी से स्टेज पर आओ, आपका नाम पुकारा जा रहा है। प्रिंसिपल की पुकार पर पूरी तरह से चौंकते हुए वह स्टेज की तरफ लपका था। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। ऊपर स्टेज पर बैठे उसके साथ फखरिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। वहाँ मौजूद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की निगाहों में भी उसके लिए सताइश थी। मारे खुशी के उसके हाथ और पाँव कँपकँपा रहे थे, मगर ये खुशी इस वक्त काफूर हो गई जब उसे इनाम देने वाले मेहमान शख्सियत ने मेहरबान लहजे में पूछा, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं बेटे? उन्हें भी स्टेज पर बुलाइए। तब उसका दिल दर्द के पाताल में डूब कर उभरा था। खुश लबों पर जुबान फेर कर निगाहें झुकाते हुए बामुश्किल वो कह पाया था, मेरे अब्बू नहीं हैं सर। ओह वेरी सैड। लेकिन आपकी मामा, क्या वो भी नहीं है? मामा हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ सकी क्योंकि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मोजिस शख्सियत के सवाल पर उसका दिल कटा था, मगर उसने आंसुओं को पलकों का बंद टूटने की इजाज़त नहीं दी थी। कमाल है, एक माँ के पास अपने बच्चे की इतनी बड़ी खुशी शेयर करने का टाइम नहीं। मेहमान शख्सियत ने पहले उसकी और फिर स्टेज पर बैठी दीगर मोजिस शख्सियात की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा था। जवाब में वो अपना कप लिए खामोशी से स्टेज से उतर आया। घर में किसी को भी उसके फर्स्ट आने की कोई खास खुशी नहीं हुई थी, लिहाजा उसने वो पूरा दिन और पूरी रात रो रो कर सख्त अजियत के आलम में गुजारी थी। नतीजतन अगले रोज़ उसे सख्त बुखार हो गया था, मगर वहाँ कोई उसके सराहने बैठकर उसकी सेहत के लिए दुआ करने वाला नहीं था। पूरा दिन वो जलते वजूद के साथ भूखा पड़ा रहा, मगर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि एक लम्हे के लिए ही सही कम अज़ कम उसके कमरे में झांक कर उसका हाल ही पूछ ले। ज़िंदगी में ऐसे और भी बहुत से तकलीफ दे मोड़ आए जब उसे अपनी मामा की कमी शिद्दत से महसूस हुई। शिद्दत से उसका दिल चाहा कि वो कहीं से निकलकर उसके सामने आ जाए, तो वो उनके आगोश में छुपकर अपने अंदर के सारे आंसू बाहर निकाल फेंके। पेरिस में क़याम के दौरान एक बार उसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ खास पुरुमीद नहीं थे। तब तब भी उसे अपनी मामा की बहुत याद आई थी, मगर तब भी वो उसके पास नहीं आ सकी थी। तो फिर अब, जबकि वो बहल गया था, जबकि उसे सब्र आ गया था, अब क्यों वो लोग उसे एक मर्तबा फिर कांटों पर घसीटना चाह रहे थे? अब तो वो खुद ही अपनी ज़ात में मदफन हो चुका था। तमन्नाएं, ख्वाहिशात, हसरतें, सबसे दामन छुड़ा लिया था उसने। तो फिर वो क्यों उसे फिर से दर्द के पाताल में धकेलने के लिए उसके सामने आ गई थी? क्यों सब उसका सब्र आजमा लेने पर तुले हुए थे? मैं बिखर कर सिमट नहीं सकता, अपना कर पाश पाश मुझे, अब तेरे काम का नहीं हूँ मैं, जिंदगी जा ना कर तलाश मुझे। सोच सोच के उसकी दिमाग की रगें जैसे फटने को तैयार थीं। उसमें मज़ीद ज़ब्त का यारा नहीं था। बड़ी माँ मर रही हैं अरीज, बैठे रहो तुम अपने गिले शिकवे लिए, यूं ही खफा रहो उनसे, मगर वो तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी, फिर पछताते रहना तुम। वो तुम्हारा हाल सुनने के लिए लौट कर भी नहीं आएंगी। तमकीन रज़ा के सर्द लहजे की बाज़कश उसे सख्त मुस्तरब कर रही थी। लाख वो उनसे खफा था, बदगुमान था, मगर वो यूं कुछ कहे सुने बगैर चुपचाप हमेशा के लिए पलकें मूंद ले, ये भला उसे कहाँ गंवारा था। तभी कुछ सोचकर उसने आहिस्ता से अपनी पलकें मूंदी और सर कुर्सी की पुश्त से टिकाकर जिस्म को ढीला छोड़ते हुए सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरे अरीज को बुला दो, खुदा के लिए मेरे बच्चे से मिलवा दो मुझे। मैं अब सबके सामने हाथ छोड़ती हूँ, मुझे मेरे अरीज के पास ले चलो। खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो प्लीज़।
رخسانہ بیگم کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، لہٰذا انہیں ICU سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ حسن ولاج کے تمام افراد، جن میں فاروق صاحب اور ان کی بیگم سمیہ احمد کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا عاشر اور بہو نورینہ بیگم بھی شامل تھی، ان کے علاوہ تمکین کی ماما آسیہ بیگم بھی خلوص دل سے ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آسیہ بیگم کو پشیمانی ہو رہی تھی کہ آخر انہوں نے اتنے سالوں کے بعد رخسانہ سے عریج احمد کا ذکر کر کے ان کے زخموں کو تازہ کیا ہی کیوں، جبکہ تمکین دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ آخر اس نے عریج احمد سے مکمل بات کیے بغیر اسے رخسانہ بیگم سے ملوایا ہی کیوں۔ نہ وہ عریج کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی، نہ ان کا یہ حال ہوتا۔ ان دونوں سے الگ کوریڈور کے ایک طرف دیوار سے لگا عاشر احمد بھی پچھلے 7 گھنٹوں سے سب سے لاتعلق بنا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ بھی لاکھ ان سے خفا تھا، مگر ان کی دائمی جدائی کا پہاڑ جھیلنا خود اس کے لیے بھی ناممکن تھا۔ سب سے الگ ہو کر کھڑا، اشک باز آنکھوں سے ان کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خدا سے ان کی زندگی اور مکمل صحتیابی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ مجھے میرے عریج سے ملوا دو، خدا کے لیے مجھے میرے بچے کی شکل دکھا دو پلیز۔ پھل پھل بہتے آنسوؤں سے بے نیاز ہوش سنبھالتے ہی وہ پھر سے بے اختیار ہو گئی تھیں۔ تب ڈاکٹروں نے کسی بھی قسم کے خطرے کے پیش نظر انہیں فوراً نیند کے انجیکشن دے کے سلا دیا تھا۔ یہ عریج احمد کون ہے؟ ڈاکٹر احسان زیدی نے پہلی بار براہ راست سعید صاحب سے عریج کے متعلق سوال کیا تھا۔ جواب میں وہ نظریں چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، وہ بھی ان کا بیٹا ہے، ملک سے باہر ہے، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ جو بھی ہے، آپ کو فوراً انہیں پاکستان بلانا ہوگا سعید صاحب، کیونکہ ان کے بغیر مریضہ کی موجودہ حالت پر قابو پانا ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لہٰذا آپ جلد مسٹر عریج کو یہاں بلا لیجئے، باصورت دیگر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اشر کو عریج احمد کے وجود سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ اس کی پیاری ماں، اس پر اپنی بے لوث محبتوں کے ہرزانے نثار کرنے والی ماں، آج اس کے رقیب کی وجہ سے زندگی اور موت کے درمیان 3 دن کی جنگ لڑ کر واپس لوٹی تھیں۔ اس دوران اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس دو کے بعد وہ کچھ بھی سوچنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تبھی ہاتھ سے پھسلتی گیلی ریت کی مانند بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ پاپا، ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ انہیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکل گئے تھے جب وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بلاہر سعید صاحب کے پاس چلا آیا، جنہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حوصلہ رکھو بیٹے، اللہ نے چاہا تو آپ کی ماما ضرور اچھی ہو جائیں گی۔ ان کا اپنا لہجہ اس وقت اچھا خاصا بھیگا ہوا تھا۔ ازواجی زندگی کے 27 سال خوشگوار یادوں کی صورت تصور میں آ رہے تھے۔ آج تک رخسانہ بیگم نے انہیں اپنے کسی عمل سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کبھی ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ ان کی رضا میں راضی رہی تھیں۔ جیسے وہ کہہ دیتے تھے ویسے ہی سر جھکا کر مان لیا کرتی تھیں۔ کوئی حفقی بحث یا اختلاف انہوں نے رکھا ہی نہیں تھا۔ مگر آج شاید وہ حوصلے کی تمام پتواریں کھو چکی تھیں۔ کیا کرتی؟ ایک عورت ہی تو تھی، ایک عورت نہیں، ماں، ممتا تھی وہ۔ پھر حوصلہ نہ ہارتی تو کیا کرتی؟ سعید صاحب کو آج حقیقی معنوں میں اپنی خود غرضی پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ ان کی حالت اب خطرے سے کافی باہر تھی، مگر اس کے باوجود حسن ولاج کے افراد بہت کم ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ خود وہ بھی سارا دن آنکھوں پہ بازو دھرے لیٹی رہتی تھیں۔ اس روز بھی شام ڈھلے تمکین انہیں دوا کھلانے کے لیے کئی روز کے بعد ان کے قریب آئی تو ان کا ابتر حال دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ غالباً، نہیں یقیناً، اپنا دایاں بازو دونوں آنکھوں پر دھرے بے آواز رو رہی تھیں۔ تبھی تمکین نے آہستہ سے انہیں پکارا تو وہ پھر سے اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ نمی بیٹے، تم ہی میرے عرج کو بلا لاؤ، تمہارا تو دوست ہے نا وہ، خدا کے لیے اسے ایک بار میرے سامنے لے آؤ، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے منا لوں گی، صرف ایک بار بیٹے، پلیز۔ آج کل آنسوؤں پہ سے ان کا اختیار اٹھ گیا تھا، وقت بے وقت ان کی آنکھیں بھیگی رہتی تھیں۔ ڈاکٹرز نے ان کی زندگی کے لیے خوشی کو لازم قرار دے دیا تھا، مگر تمکین اس سلسلے میں خود کو قطعی بے بس تصور کر رہی تھی، کیونکہ عریش نے اسے صاف کورا جواب دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، پھر بھلا وہ کیسے اسے ہسپتال گھسیٹ کر لاتی؟
اس وقت اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ صرف ایک بار میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دو نمی، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ نم آنکھوں سے لڑکتے آنسو بڑی تیزی سے گالوں کو بھگو رہے تھے جب انہوں نے تمکین کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ عین اسی لمحے نڈھال سے اشر احمد نے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لہٰذا قطرے تڑپ کر ان کی طرف آیا، پھر ان کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر چومتے ہوئے بولا، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں ماما؟ کیا اب آپ صرف اریج کی ممی ہیں؟ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہا آپ کا؟ رخسانہ بیگم نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً اسے اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے ڈھیر سارا پیار کر ڈالا۔ تم تو میری جان ہو بیٹے، تمہاری ذات میں گم ہو کر ہی تو اب اتنے عرصے میں اس بد نصیب کے بغیر زندہ رہی ہوں، مگر اب میرے صبر کی تانابیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اشر وہ میری محبت کا پیاسا ہے، بہت دکھ اٹھائے ہیں اس نے، میں ان دکھوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، اس کے حصے کی محبت دینا چاہتی ہوں۔ روندے ہوئے لہجے میں بولتی وہ بہت دکھی دکھائی دے رہی تھی، مگر زیادہ رونا اور بولنا دونوں ہی ان کے لیے خطرناک تھا، لہٰذا تمکین نے بامشکل انہیں نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا۔ اگلے روز وہ ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئیں۔ تمکین کا زیادہ تر وقت اب ان کے ساتھ ہی بسر ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہیں سیب چھیل کر کھلا رہی تھی، جبکہ آمنہ بیگم اور آسیہ بیگم ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ تب ان کے کمرے کی دہلیز کے پار کسی کے بھاری بوٹوں کی چاپ ابھری اور رخسانہ بیگم کا دل اچھل کر جیسے خلق میں آ گیا۔ کس درجہ بے قراری کے ساتھ انہوں نے فوراً چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ گریس شلوار سوٹ میں ملبوس نڈھال سراپا لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ان کی طرف دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ تب وہ دوپٹے سے قطعے بے نیاز ہو کر اپنے بستر سے اٹھی اور تڑپ کا لڑکھڑاتی ہوئی دہلیز کی طرف بڑھ گئی۔ منزلیں بھی اس کی تھیں، راستہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ ایک میں اکیلا تھا، قافلہ بھی اس کا تھا، اور پھر اچانک ہی راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ آج میں اکیلا ہوں، آج میرا دل سوال کرتا ہے، لوگ تو سب اس کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا عدنان کیسا ہے؟ وہ بچ تو جائے گا نا ڈاکٹر صاحب؟ وہ سیال بیگم جو اپنی چالاکی، ہوشیاری، رہن سہن، عقل و فراست اور فیشن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھیں، اس وقت عام سے کپڑوں میں ملبوس خود سے قطعی بے نیاز ہوئی، وہ صرف اور صرف اپنے اکلوتے لہتے جگر کے لیے فکر مند دکھائی دے رہی تھیں۔ انشا کو ان کے حال پر ترس آ رہا تھا، اور شاید خدا کے پاک ذات کو بھی ان پہ رحم آ گیا تھا، تبھی ڈاکٹرز کی محنت بامراد ٹھہری تھی۔ محترمہ، عدنان صاحب کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہے، ہمارا آپریشن اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہوا ہے، مگر جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ معمولی سی تسلی ہی صحیح، مگر ان کا دل ٹھہر گیا تھا۔ آنسو سے بھری نگاہیں موند کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کافی تھا، لہٰذا انہوں نے ڈاکٹر کی نئی اطلاع پر سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے فوراً 10 کالے بکروں کے صدقے کا حکم دے دیا تھا۔ مکمل طور پر مشینوں میں جکڑے عدنان روف کو محض ایک نظر دیکھ کر ان کی دھاڑس بندھ گئی تھی۔ زندگی میں آج تک وہ کبھی کسی سہانے پر نہیں روئی تھیں، بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی ان کے حواس کبھی معطل نہیں ہوئے تھے، کبھی کسی مجبوری نے ان کا سرنگوں نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج وہ ہار گئی تھیں۔ زندگی اور موت کے بیچ الجھے ان کے اکلوتے لگتے جگر کی حالت نے انہیں رلا دیا۔ قسمت کے اس امتحان پر ان کا سرنگوں ہو کر رہ گیا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی مشکل سے نہ گھبرانے والی وہ عورت یہاں اس موڑ پر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی تھی، اپنا تمام تر حوصلہ ہار گئی تھی۔ انشا احمد اس روز ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ عدنان روف کی زندگی خطرے سے باہر پا کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی وہ چپ چاپ گھر واپس پلٹ آئی تھی۔ کورٹ سے ان دونوں کی پیشی کے لیے بار بار نوٹس آ رہے تھے۔ انشا کو آج کل کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کورٹ سے آتے پیشی کی یہ نوٹس تو بالکل بھی نہیں۔ تبھی اس روز بڑی سوچ و بچار کے بعد بالآخر اس کی کپکپاتی انگلیوں نے اپنے ذاتی وکیل مسٹر احسن رانا کا پرسنل موبائل نمبر پریس کیا۔ ہیلو، احسن رانا اسپیکنگ۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، تبھی دوسری طرف سے احسن رانا کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
ایک پل کے لیے انشا کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے احساسات کو پس پش ڈالتے ہوئے بولی، میں انشا، آئی ایم سوری، میں نے اتنی رات کے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اس لمحے سے کب اسے آدھی رات گزر جانے کی قطع کوئی خبر نہیں تھی، لہٰذا اس کا لہجہ گڑبڑا گیا تھا، جس پر احسن رحنا صاحب فوراً سنبھل کر بولے، ڈونٹ وری مس انشا، آپ فرمائیے کیا مسئلہ درپیش ہے۔ ان کے سوال پہ صرف ایک لمحے کے لیے وہ کنفیوز ہوئی تھی، پھر فوراً ہی اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، وہ ایکچولی آج صبح سے ہی بہت ڈسٹرب تھی۔ آپ تو جانتے ہیں عدنان صاحب حادثے کا شکار ہو کر تاحال ہسپتال میں پڑے ہیں، ان کے ہوش میں آنے تک یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکتا، مگر میں اس وقت آپ کو اس لیے زحمت دی ہے، آپ میں میں اپنا کیس واپس لینا چاہتی ہوں۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس انشا؟ اس میں تو سراسر ہماری شکست ہے۔ دوسری طرف رانا صاحب جیسے حیرانگی سے چلا اٹھے تھے، مگر انشا کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی وہ ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولی، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اب اپنی ہار جیت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر مس انشا پلیز احسن صاحب، میں اپنا کیس واپس لینا چاہتی ہوں، مجھے عدنان صاحب سے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی، جب دوسری طرف سے احسن رانا صاحب نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، اوکے مس انشا، جیسے آپ کی مرضی۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا تو انشا اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلے 3-4 روز میں عدنان روف کی حالت خطرے سے مکمل طور پر باہر آ گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی یہ عقدہ کھل سکتا تھا کہ اب وہ اپنی ٹانگوں پہ شاید زندگی بھر دوبارہ نہ چل سکے۔ ایکسیڈنٹ میں سب سے زیادہ اس کی ٹانگیں اور پشت متاثر ہوئی تھی، لہٰذا ڈاکٹرز کے مطابق وہ 2-3 سال تک تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ انشا اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال میں گئی تھی، مگر اس وقت وہ مکمل ہوش میں تھا اور اپنے والدین کے ساتھ مخوع گفتگو تھا، لہٰذا وہ اس کے کمرے سے باہر ہی سے چپ چاپ واپس پلٹ آئی تھی۔ اگلے روز آفس سے اٹھنے کے بعد وہ سیدھی ہسپتال چلی آئی تھی، جہاں کئی دنوں سے ممتا کے فرائض سر انجام دیتی سیال بیگم عدنان کے کمرے میں بیٹھی غالباً اونگ رہی تھیں۔ آنٹی، بہت آہستہ سے اس سے پکارا تھا، مگر انہوں نے فوراً ہڑبڑا کر آنکھ کھول دی۔ آپ بہت دنوں سے بے آرام ہیں، پلیز گھر چلی جائیے، عدنان کے پاس میں رک جاتی ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، عدنان کے بغیر گھر میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جبکہ لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ تبھی انشا نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آنٹی، عدنان کے ساتھ ساتھ احمد انکل کو بھی آپ کی ضرورت ہے، جبکہ ان کی طبیعت بھی آج کل ٹھیک نہیں رہتی، پھر ملازمین ان کا خیال آپ کی طرح تو نہیں رکھ سکتے نا؟ ایسے میں خدا نہ خواستہ آپ بیمار پڑ گئی تو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ سیال بیگم ٹکر ٹکر اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کا دل پتھر کا تھا، جس کے احساسات منجمد تھے، جس پر کوئی موسم اثر نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ اپنی لگ رہی تھی، دل کے بے حد قریب۔ تبھی وہ اپنائیت سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے بعد اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ انشا ان کے جانے کے بعد عدنان کے قریب آ کر بیٹھی تو وہ نشہ آور دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ ہلکی آسمانی شلوار سوٹ میں ملبوس وہ جیسے ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ بھرا بھرا صحت مند جسم پچھلے کچھ ہی دنوں میں بہت بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا۔ خوبصورت چہرے پر اس کی جذباتیت کو بڑھاوا دیتی 2 موٹی موٹی سیاہ غلافی آنکھیں اندر کو دھنس کر رہ گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھا، مگر انشا نے کبھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تو اسے نہیں چاہا تھا، اسے تو اپنے نام کے ساتھ جڑا اس کا نام اچھا لگتا تھا۔ اسی نام کی وجہ سے اس نے خود کو دیہاتی ماحول سے نکالنے کی جدوجہد کی تھی۔ زندگی راہ گزر پر اس کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے اس سے خود کو تعلیم یافتہ بنایا تھا، مگر جو خواب جس انداز میں اسے دیکھے تھے، ان خوابوں کو اس انداز میں تعبیر نہیں مل سکی تھی۔ عدنان روف کی کشادہ پیشانی پر بکھرے بال بہت اپنائیت سے سمیٹتے ہوئے آپ ہی آپ اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے تھے۔ کپ کپاتے سرد ہاتھوں کا لمس پا کر وہ ہلکے سے کسمایا تھا، جب انشا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی پیشانی سے پیچھے ہٹا لیا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اچانک آنکھیں کھول چکا تھا، تاہم آج سیال بیگم کی جگہ انشا احمد کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں گویا پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم یہاں؟ ہاں، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اپنے سوال کے جواب میں اس کے مطمئن لہجے نے اسے خاصا لاجواب کر دیا تھا۔ تبھی وہ رخ پھیرتے ہوئے بولا،
تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ یہاں کرفیو لگ گیا ہے کیا؟ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا انشا۔ آئی ایم سوری۔ سوری فار واٹ؟ عدنان کے شرمندہ لہجے نے اسے ازحد حیران کیا تھا، کیونکہ شرمندہ تو وہ اس سے تھی۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی تھی کہ زندگی کا ساتھ چھوڑ جاؤں، مگر پتہ نہیں کس کی دعائیں مجھے پھر سے زندگی کی طرف کھینچ لائیں۔ بہرحال میں مزید تمہیں خوار نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تمہاری خوشی کے لیے آج بقا میں ہوش و حواس میں تمہیں طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، قطع بدحواسی کے عالم میں انشا احمد نے تیزی سے لپک کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، خدا کے لیے زندگی میں دوبارہ ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ یک لخت ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تبھی وہ جیسے شاکڈ رہ گیا تھا۔ میں تم سے الگ ہو کر جینا نہیں چاہتی عدنان۔ میں نے مانگی ہے خدا سے تمہاری سانسیں واپس۔ گناہ گار ہوں میں۔ معافی مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ شرمندہ میں ہوں تم سے، اس لیے میں نے اپنا کیس بھی واپس لے لیا ہے۔ ہاں، میں اب بھی تم سے پیار نہیں کرتی، مگر میں تم سے منسوب رہ کر ہی مرنا چاہتی ہوں عدنان۔ خدا کے لیے مجھے خود سے کبھی دور مت کرنا پلیز۔ بلک بلک کر کہتے ہوئے وہ فوراً اس کے کمرے سے نکل گئی، تو ساکت بیٹھا عدنان روف اسے آواز دے کر روک بھی نہیں پایا۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ بھلا یہ معجزہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ سوچ کر ایک پھیکی سی مسکان اس کے لبوں پر بکھری اور وہ سر جھٹک کر پھر سے بستر پر لیٹ گیا۔